10 منٹ تک میری ریکویسٹ ہے، اور یہ ریکویسٹ اس طریقے سے ہے کہ میں آپ سے سوالات کروں گا، آپ اس کے جوابات دیں گے، تب میں اپنی گفتگو کو شروع کروں گا۔ ہم یہاں کیا کرنے ہیں؟ سب سے پہلا سوال، اس محفل کے حوالے سے حضرت 4 سوالات ہوتے ہیں جو میں نے محسوس کیے ہیں، اور یہی فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ 4 سوال ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ یہی حضرت 4 سوال ہے نا؟ کیا کر رہے ہو؟ کیوں کر رہے ہو؟ کہاں سے ثابت ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ چاروں کے جواب جاننا چاہتے ہیں؟ منتظر ہیں آپ حضرات؟ جواب دے دیا جائے، سنیں گے آپ حضرات؟ سماعتوں کو ہاتھ سے رکھتے ہوئے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب ذرا مچل کے بتائیں، ہم اور آپ یہاں کیا کرنے ہیں؟ سوال آپ کا ہوگا، یہ 4 سوال میں نے بتائے، سوال آپ کا ہوگا، جواب مجیب الرحمان کا ہوگا انشاءاللہ۔ اور شریعت، قرآن و حدیث کے حوالے اور قرآن و حدیث کی روشنی کے حوالے میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ حالانکہ جواب دیتے دیتے روشنیاں دواتوں سے ختم ہو چکی ہیں، قلم سوکھ چکی ہیں، کتابوں کی کتابیں گٹھر لگ چکے ہیں۔ میرے اکابرین نے اتنی کتابیں لکھی، اتنے جواب دیے، اتنی دلیلیں دی کہ آج تک ان کی نسلیں سر چھپائے ہوئے گھوم رہی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ ضرورت تو نہیں، لیکن ہمارے بھولے بھالے مسلمان، آج کی یہ نئی جنریشن، آج کا نیا یووا، جو ہمارا یووا، ہمارا نوجوان، کوئی کسی شاپ پہ کام کرتا ہے، کوئی کیلے کی دکان لگاتا ہے، کوئی کھیتوں میں کام کرتا ہے، اسی کو پکڑ کر اسی سے سوال کرتے ہیں، کیا کرنے گئے تھے رات میں؟ ہوتا ہے نا، کیا کرنے گئے تھے رات میں؟ کیوں کر رہے تھے؟ کہاں سے ثابت ہے؟ تو بدعت ہے، حوالہ کہاں سے ملا؟ کیا فائدہ ہے؟ کس سے سوال کرتے ہیں؟ آپ ہی سے سوال کرتے ہیں نا، تو جواب بھی آپ ہی کو سننا ہے۔ تو ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں پتہ ہے؟ میلاد مصطفیٰ منانے۔ کیا منانے؟ میلاد مصطفیٰ۔ اب جیسے ہی میں نے جواب دیا، دو چار کجیڑی جو ہوں گے نا، 2-4 شرابی، جن کے ماں باپ ان سے اکتا چکے ہوں گے کہ کہیں کچھ پل کے لیے میری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، وہ چلے جاتے ہیں 40 دن کے لیے، ٹھیک ہے 40 دن کے لیے چہرہ چھپائے لے رہے سکون میں آ جائے۔ جیسے ہی میں نے کہا کہ میلاد منانے آئے، ان کے ذہن میں آ چکا ہوگا، اچھا میلاد منانے تم ہی منا رہے ہو کہ تم سے پہلے اور بھی کسی نے منایا؟ کیا کسی صحابی نے منایا؟ کیا کسی نبی نے منایا؟ کیا کسی نبی نے منایا؟ میں کہتا ہوں مخلوق کا سلسلہ ختم کر دو، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں ڈائریکٹلی آپ کو خالق تک لے کر چلتا ہوں، سیدھا آپ کو خالق کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں۔ میں دعویٰ کرتا ہوں سب سے پہلے نبی کا میلاد منانے والی ذات کوئی عام ذات نہیں، بلکہ جس نے سب سے پہلے نبی کا میلاد منایا وہ رب خالق کی ذات ہے، وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، رب کعبہ کی ذات ہے۔ آپ کہو کہ مولانا صاحب ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ دلیل تو دو، حوالہ تو دو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے مولوی صاحب، یوں نہیں چھوڑیں گے تمہیں، ایسے تنہائی میں جانے نہیں دیں گے، آج تو پکڑ میں آئے ہو۔ سنو، اگر میں نے دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلے نبی کا میلاد رب کائنات نے منایا تو کیوں کہا؟ سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اس کا جواب میں آپ کے دریچوں تک پہنچاؤں، چاہتا ہوں کہ آپ سماعتوں کو حاضر کر لیجئے گا۔
10 منٹ تک سمجھ میں آ رہی میری گفتگو؟ میں کیا عرض کرنے لگا ہوں بھئی؟ ہم میلاد کر رہے ہیں. اچھا میلاد کہتے کسے اسے بھی سمجھ لیتے ہیں تاکہ معاملہ فہمی اور بھی آسان ہو جائے. میلاد کسے کہتے ہیں؟ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی پیدائش ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پیدائش. میلاد منا رہے ہیں گویا کہ اگر آپ کی زبان میں کہا جائے تو نبی کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، نبی کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، نبی کی پیدائش کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہی ہے نا، اسی کو میلاد کہتے ہیں. یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا ہو آپ کو دکھاتے ہیں. واہ لے کر چلتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں، اس کتاب کی بارگاہ میں جس کا زیر زیر سچا ہے، جس کا زبر زبر سچا ہے. وہی کتاب جسے ہم اور آپ بڑی کتاب کہتے ہیں، وہی کتاب جسے کلام پاک کہتے ہیں، وہی کتاب جسے قرآن مجید کہتے ہیں، وہی کتاب جس کے بارے میں خود رب کائنات فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ، اس کتاب پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. واہ 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 جس کا سیدھا سا ترجمہ ہے تحقیق کی آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم بھی کہتے ہیں نا نبی کا نور آیا، اور خود رب کائنات فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور و کتاب مبین. آیا تحقیق کی آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور. کیا آیا؟ نور. اور یہ نور کس کا ہے؟ دنیا جانتی ہے، ہم نے نہیں، انہوں نے بھی مانا ہے کہ ہاں نور سے مراد میرے نبی پاک کا. انہوں نے بھی مانا ہے، ہر ایک کا کہنا ہے کہ نبی نور ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں نبی نہیں، نبی تو ہماری طرح بشر ہے. بشر ہیں لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہے. کہاں ہم خاکی بشر، کہاں وہ نوری بشر. کہاں ہم خاک والے، کہاں وہ نور والے. ہم اگر کہیں میٹھے پانی میں تھوک دے تو پانی خراب ہو جائے، اور وہ کھارے پانی میں تھوک دے تو پانی میٹھا ہو جائے. ہماری ان کی برابری. تو کجا من کجا. یا رسول اللہ آپ کہاں ہم کہاں. نبی کا نور آیا، یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ نبی کے آنے کا تذکرہ کر کون رہا ہے؟ واہ واہ واہ. نبی کے آنے کا تذکرہ کر کون رہا ہے؟ کر کون رہا ہے؟ زمانہ جانتا ہے یہ کلام اللہ کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ میرے رب کی باتیں ہیں، وہی میرے اللہ کی باتیں ہیں. جب اللہ کی باتیں ہیں تو کہنے والا، بات کرنے والا خود رب کائنات ہے. تو جب نبی کی آمد کی بات کہی تو خود رب کائنات نے کہی. پتا چلا کہ نبی کا آمد کا تذکرہ، نبی کی میلاد کا تذکرہ سب سے پہلے ہم اور آپ نے نہیں بلکہ سب سے پہلے رب کائنات نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتا چل گیا واہ ہم اور آپ کیا منا رہے ہیں. میلاد منا رہے تو ذرا زور سے بولے کیا منا رہے ہیں؟ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں یار تم لوگ آنے کی خوشی مناتے ہو، جانے کا غم کیوں نہیں مناتے؟ ہم نے کہا جانے کا غم وہ منائیں جس کا نبی مر گیا. ہمارا تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اور صبح قیامت تک زندہ رہے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. ہم میلاد منا. اچھا نبی کے نور کا جو آنے کی باری ہے اس میں بھی اعتراض ہو سکتا تھا. ذرا 2 منٹ کے لیے اور توجہ چاہوں گا، بس یہی چھوٹی سی آیت مقدسہ ہے، اسی پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ. اس کے بعد مجھے اپنی جگہ مانے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بس اتنی بات مکمل ہوگی انشاءاللہ. آپ کے حکم کی تکمیل کرتا ہوا اپنی جگہ پکڑ لیں.
توجہ حاضر ہے آپ کی؟ آگے بات عرض کروں میں، سنیں، ہم اور آپ میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، رب بھی میلاد نبی کی پیدائش کا آنے کا تذکرہ کر رہا ہے، یہی تو میلاد ہے بھائی۔ نبی کے آنے کی بات ہم کرتے ہیں، نبی کے آنے کی بات رب فرما رہا ہے، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں۔ لیکن جب نبی کے نور کے آنے کا تذکرہ کرنا ہوا، جب نبی، اے بچوں خاموش ہو جاؤ ورنہ پکڑ لے کر چلیں گے، حضرت کو پتا ہے میرا مدرسہ ہے، ایک ہفتے کا سبق ایک دن میں دیں گے، سمجھ رہے؟ خاموشی کے ساتھ سب لوگ بیٹھو۔ خاموشی اختیار کر لو۔ بچوں، تم میری قوم کا مستقبل ہو، تمہارے لیے اسلامک ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ، یور نیکسٹ جنریشن، آنے والی جنریشن کے لیے اسلامک ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ تم ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، وکیل بننا، جو مرضی بننا، لیکن نبی کے غلام پہلے بننا، غلام مصطفیٰ پہلے بننا، کیونکہ جب آپ اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ ڈاکٹر جا رہا ہے، انجینئر جا رہا ہے، وکیل جا رہا ہے، جج جا رہا ہے، لیکن اگر آپ عشق رسول میں مر گئے تو دنیا والے بھی کہیں گے، فرش والے بھی کہیں گے، اور عرش والے بھی کہیں گے کہ دیکھو نبی کا غلام، نبی کا غلام تھا۔ میں بات کو عرض کرنے لگا تھا کہ نبی کے میلاد کے جو آنے کی بات تھی وہ رب کائنات نے سنن نہیں کہی، وہ مانن نہیں کہی، یوں ہی عام طور سے مطلقاً نہیں فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرماتا جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب، لیکن جاءکم سے پہلے فعل ماضی پر قد کو داخل ہے۔ بس اس جملے کو، اس نقطے کو سمجھیے گا، اس عربی گرامر کو سمجھیے گا، اس عربی گرامر بات تو درسگاہ میں کرنے کی ہے، لیکن کیونکہ میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے کہ یہ بات آپ سے کروں، تو میں اپنا لیول تھوڑا نیچے کروں، آپ اپنا لیول تھوڑا اوپر کریں تاکہ معاملہ فہمی آسان ہو جائے۔ سنیں، جب فعل ماضی پر قد داخل ہوتا ہے تو تحقیق کا معنی ہے۔ جب بات کو یوں ہی عام طور سے بتانی ہو تو یوں ہی مطلقاً کہا جاتا ہے، فعل ماضی کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب کسی بات کو تحقیقاً بتانا، تحقیق کے ساتھ بتانا ہو تو قد کو داخل کیا کرتے ہیں؟ قد کو داخل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا، وہ مولا ہے، خالق ہے ہمارا، چاہتا تو کہہ دیتا آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور، آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور۔ ہم اور آپ نہ مانتے؟ مان لیتے نا، ہم تو مسلمان ہیں، 40 دن والے تو ہیں نہیں، مسلمان ہیں نا، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کی کتابوں کو ماننے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں کو ماننے والے ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں ہی عام طور سے کہہ دیتا تب بھی مان لیتے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات ظنن نہیں کہی، گمانن نہیں کہی، مطلقاً نہیں کہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جب نبی کے نور کی آمد کا تذکرہ کرنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اس بات کو تحقیق کے ساتھ بتایا، قد جاءکم من اللہ، تحقیق کی آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور روشن، تحقیق کے ساتھ۔ تحقیق کس کی ہے؟ واہ واہ واہ، یہ تحقیق کس کی ہے؟ یہ نور جو آ رہا ہے، نبی کی آمد کا جو تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں تحقیق کس کی ہے؟ واہ، جس کا کلام ہے اسی کی نہ تحقیق ہوگی یار، واہ، تو ذرا بولو نا کس کی تحقیق ہے؟ اللہ کی۔ اچھا سنیں، ایک مثال سے سمجھے، تحقیقیں بھی بدلتی رہتی ہیں، لیول آپ نے اوپر بڑھا لیا اپنا، میں نے نیچے کر لیا، آپ کی زبان میں گفتگو کرنے لگا، سمجھ رہے نا؟ تحقیقیں بھی بدلتی رہتی ہیں۔ پہلے ایک تحقیق آئی تھی کہ دنیا سلائڈ کی طرح ہے، پھر ایک تحقیق آئی نئی دنیا سراہی کی طرح ہے۔ تقریباً میں رہا ہوں گا 7-8 سال کا، بچپن میں مجھے یاد ہے کتاب کوئی چلتی تھی، اس میں لکھا تھا دنیا سراہی کی طرح ہے۔
ایک تحقیق کی، پھر نئی سائنس نے ریسرچ کیا اور کہا نہیں دنیا بیضاوی شکل، پھر اس کے بعد ایک تحقیق ہوئی، نہیں یہ تحقیق پہلے والی صحیح نہیں، دنیا بیضاوی شکل نہیں دنیا گول، ابھی ایک نئی تحقیق آئی ہے کہ بالکل گول بھی نہیں، ایک نئی تحقیق آئی ہے کہ بالکل گول بھی نہیں، یعنی کہ تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں۔ میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں، آپ کی تحقیق دوسری ہوتی ہے، میری تحقیق دوسری ہوتی ہے، جو جس لیول پہ ہوتا ہے اس لیول کی تحقیق کرتا ہے۔ ایک مرڈر کا کیس ہوا، مرڈر کا کیس، مرڈر ہوا، ایف آئی آر درج ہوئی، ایف آئی آر درج ہوئی، سول کورٹ نے کیا کیا، لکھا سیدھا مقدمہ اور چالان کر دیا، قاتل ہے پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، معاملہ ڈسٹرکٹ کورٹ پہنچا، تحقیقیں سمجھیے گا تحقیقیں بدلتی کیسے، ابھی یہ تھانے والوں کی تحقیق کی، مرڈر کیا تو اسے پھانسی کی سزا ہونی چاہیے، ڈسٹرکٹ کورٹ نے کیس کو پڑھا، فائل کو پڑھا، اچھا مرڈر کیا ہے ٹھیک ہے پھانسی کی سزا، ڈسٹرکٹ کورٹ نے فیصلہ کیا، جس کی اولاد تھی بیچارے کی ایکلوتی اولاد تھی، دوڑتا ہوا ہائی کورٹ پہنچا، اپیل کیا، فائل دوبارہ کھلی، کیس کو پڑھا گیا، ریڈ کیا گیا، اچھا مرڈر تو کیا ہے لیکن مرڈر کرنے کا انٹینشن ثابت نہیں، مارا تو ہے لیکن مارنے کے لیے نہیں مارا، غلطی سے مر گیا، جان بچانے کے لیے مارا، ایک ایگزامپل دے، جان بچانے کے لیے مارا۔ ہائی کورٹ نے کیا کیا، ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق کو رد کر دیا اور اپنی نئی تحقیق لکھی، نہیں مارا تو ہے لیکن مارنے کے لیے نہیں مارا ہے، اتنا ظالم یہ ہے نہیں، اس لیے اس کو پھانسی پہ نہیں چڑھایا جائے بلکہ اسے عمر قید سنائی جائے، پھانسی کی سزا کاٹ کے اس نے کیا کیا، عمر قید لکھ دیا، بیچارہ جس کی اولاد تھی اس کے لیے عمر قید بھی بھاری سزا تھی، اس نے اپیل کر دی سپریم کورٹ سے، سپریم کورٹ پھر سے فائل کو اوپن کیا، پھر سے پڑھا، پھر سے ریڈ کیا، کیس کو ملاحظہ کیا، دیکھا مرڈر ہوا ہے صبح 8 بجے، ایف آئی آر درج ہوئی ہے شام کے 8 بجے، بیچ میں 12 گھنٹے کا لوچا ہے، کچھ تو سیٹ اپ ہوا ہے، صبح 8 بجے مرڈر ہوا، ایف آئی آر درج ہوئی شام کے 8 بجے، بیچ میں کچھ تو سیٹ اپ ہوا ہے، پتا چلا مرڈر کہیں اور ہوا ہے، لاش کو کہیں اور ڈالا گیا ہے، اس نے کیس کو ڈیپلی ریسرچ کیا، پڑھا اور آپ ساری تحقیقیں کاٹ کے اپنی تحقیق کو لکھا کہ نہیں نہ اس کو پھانسی کی سزا نہ اسے عمر قید کی سزا بلکہ یہ نردوشی سے 22 بری تھی، اس نے اپنی تحقیق لکھ دی، پتا کیا چلا تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں، تحقیقیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن کم علم والا زیادہ علم والے کی تحقیق کو نہیں کاٹ سکتا، کم پاور والا زیادہ پاور والے کی تحقیق کو کاٹ نہیں سکتا، کم درجے والا زیادہ درجے والے کی تحقیق کو کاٹ نہیں سکتا، لیکن کم درجے والے کی تحقیق کو زیادہ درجے والا کاٹ سکتا ہے، کم مرتبے والے کی تحقیق کو زیادہ مرتبے والا کاٹ سکتا ہے، کم علم والے کی تحقیق کو زیادہ علم والا کاٹ سکتا ہے، کم پاور والے کی تحقیق کو زیادہ پاور والا کاٹ سکتا ہے، لیکن زیادہ پاور والے کی تحقیق کو کم پاور والا نہیں کاٹ سکتا۔ اب یہ جو نبی کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے اور تذکرہ تحقیق کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تحقیق کس کی؟ واہ واہ واہ، یہ تحقیق کس کی؟ یہ تحقیق رب کائنات کی ہے، اور رب کائنات کی تحقیق کو وہی کاٹے جو رب کائنات سے پاور میں زیادہ ہو، رب کائنات سے علم میں زیادہ ہو، رب کائنات سے مرتبے میں زیادہ ہو، رب کائنات سے مراتب میں زیادہ ہو۔ پتا چلا تحقیقاً پتا چلا کہ علم میں اللہ سے کوئی زیادہ نہیں، مراتب میں اللہ سے کوئی زیادہ نہیں، رتبے میں اللہ سے کوئی زیادہ نہیں، طاقت و قدرت میں اللہ سے کوئی بڑھتر نہیں، پاور میں اللہ سے کوئی زیادہ نہیں۔ جب یہ پتا چل گیا کہ اللہ سے زیادہ پاور والا کوئی نہیں، تو یہ بھی طے ہو گیا کہ اللہ کی تحقیق کو کاٹنے والا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ
گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ واہ اگر نیند نے گھیر لیا ہو تو کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بڑا کمزور آواز ہے یار، بڑی جلدی تھک جاتے ہو۔ ادھر گوشت نہیں بکتا ہے کیا؟ کوئی بات نہیں، ہمارے علاقے میں آ جایا کرو، وہاں سے لے لیا کرو، وہاں لائسنس والے لوگ ہیں جن کا لائسنس بنا ہوا ہے۔ سنیں، میں جو بات عرض کرنے لگا ہوں، جو میری جتنی آواز آپ تک پہنچتی ہے نا، بس اس کا 25% مجھے ریٹرن کرتے رہے، ہے نا؟ 100% رکھ لینا، لیکن اس کا 25% ریٹرن کر دینا۔ 100% لے کر 25% ریٹرن اور 75% اپنے پاس سیو کر لینا۔ اتنے میں انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا اور مجھ فقیر کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ سنیں، میں عرض کیا کر رہا تھا؟ یہ تحقیق کس کی تھی؟ اللہ کی۔ نبی کی جو آنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ ذرا زور سے بول رہے ہیں یار، کون کر رہا ہے؟ ذرا اونچا بولیں۔ اللہ کر رہا ہے نا، اور اللہ تحقیق کر رہا ہے، اور اللہ کی تحقیق کو کوئی کاٹ، یہ 40 دن میں کتنا پاور میں بڑھ جاتے ہیں یار۔ کیسے کاٹ دیتے ہیں اس کی تحقیق؟ واہ 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 کیسے کاٹ دیتے ہیں؟ اب اگر کوئی کاٹنے آئے گا تو میرا کام ہے حقیقت کو آپ کے روبرو کرنا۔ میں آئینہ ہوں، دکھاتا ہوں داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، واہ جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نور آیا۔ کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ اونچا بولو، نور نور آیا۔ یہ نہیں فرمایا نور بنایا۔ واہ 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 سنبھالیں نقطے کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نور آیا۔ یہ نہیں فرمایا نور بنایا، یہ نہیں فرمایا نور۔ کچھ کہتے ہیں نا، ہمارے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، واہ واہ معاذ اللہ رب العالمین۔ ارے میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب یہ سوال کرنے والا اس کا وجود تک نہیں تھا۔ واہ ابھی اس کا جواب دیتا ہوں۔ سنیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نور آیا، یہ نہیں فرمایا نور بنایا۔ اگر کوئی کہے مجیب الرحمان کو قصبہ سترک کے جلسے میں بنایا تو گئی میری 27 سال کی محنت۔ میں آپ کے جلسے میں آیا، مطلب تھا پہلے سے، تھا پہلے سے۔ پتہ کیا چلا؟ آتا وہی ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے، آتا وہی ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے۔ تو یہ نبی کا نور آیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا نور آیا، لیکن یہ نہیں فرمایا کب بنایا۔ تو پتہ کریں کہ کب بنایا۔ حضرت توجہ کا طالب، مولا سلامت رکھے، بڑے بڑے نگینے ابھی ہمارے پاس موجود ہیں، آپ کو تر و تازہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ سماعتیں حاضر ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا نور آیا، یعنی فرمایا بنایا، مطلب بنایا پہلے تھا۔ تو پتہ کریں کب بنایا۔ پتہ کرنا چاہتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کون کون پتہ کرنا چاہتے ہیں۔ میرے کچھ بھائی بیچ میں گفتگو کر رہے ہیں بیٹھ کے، میرے عزیزوں بعد میں بھی کر سکتے ہو، تھوڑی دیر مجھے ملاحظہ کر لو، انشاءاللہ بعد میں باتیں آپ کی آپس کی ہو جائیں گی۔ نہ آپ کہیں جا رہے ہوں گے، نہ آپ کے کہیں دوست جا رہے ہوں گے۔ بڑی دور سے چل کے آیا ہوں، بڑی امیدیں لے کر آیا ہوں کہ آپ دل سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اپنا کلیجہ پیش کر رہا ہوں تو آپ بھی تھوڑا اپنی محبتوں کو پیش کر دیں، کہیں سبحان اللہ۔ پتہ کرنا چاہتے ہیں کب بنایا؟ ایک ایک نقطے پہ نظر رکھیے گا۔ کب بنایا؟ یہ جملہ بول کر میں خود پھنس جاتا ہوں۔ میں کیا میرا باپ نہیں بتا سکتا کب بنایا؟ میں کیا میرا دادا نہیں بتا سکتا کب بنایا؟ میں کیا میرا پردادا نہیں بتا سکتا کب بنایا؟ بس ایک جملہ بول رہا ہوں، اس سے آپ سمجھیے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو سب سے پہلے بنایا، زمین سے پہلے، زماں سے پہلے، مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، بحر سے پہلے، خشک و تر سے پہلے، چاند و سورج سے پہلے، ہر ایک چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ لیکن کب بنایا؟ اس کا ایک لفظ بولتا ہوں، اسی سے انشاءاللہ جو وہاں پہنچ گیا جہاں میں پہنچانا چاہتا ہوں، تو آپ
آپ کے ذہنوں کو میرا سلام. دیکھتا ہوں کون کون پہنچے گا وہاں. میں جواب دیتا ہوں, کیچ کریے گا. کب بنایا, کب بنایا, کب بنایا؟ سنیں, جب لفظ کب نہیں تھا تب بنایا. واہ 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 واہ. جب لفظ کب نہیں تھا تب بنایا. کوئی نہیں, جنت و دوزخ نہیں, شجر و حجر نہیں, بیروبر نہیں, خوشخطر نہیں, شمس و قمر نہیں, کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو بنایا کس سے؟ زمین کی نہیں کہ مٹی سے بنا دیا جائے, ہوا کی نہیں, پانی کا نہیں, کچھ بھی نہیں. تو بنایا کس سے؟ بنایا کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. نور کا ذرا اونچا بولے, ڈال صدقہ نور کا. سنیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے کس کو بنایا؟ نبی کے نور کو. سب سے پہلے بنایا اپنے نور سے بنایا, بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور کچھ تھا نہیں, سب سے پہلے بنایا تو رکھا کہاں؟ سوال ہے حضرت, سب سے پہلے بنایا تو رکھا کہاں؟ رکھا کہاں؟ جاننا چاہتے کہاں رکھا؟ کچھ نہیں تھا. سب سے پہلے اپنے محبوب کو بنایا اور بنا کر کے اپنی قرب خاص میں رکھا. کہ سبحان اللہ, اپنے قرب خاص میں رکھا. اور آسان کر دیں, اپنے پاس میں رکھا. کہاں رکھا؟ اپنے پاس میں رکھا. اے محبوب میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو, یہی تو محبت ہے. اے محبوب میں تمہیں دیکھوں تم مجھے دیکھو, یہی تو الفت ہے. اے محبوب میں تمہیں سوار کے دیکھوں تم مجھے سور کے دیکھو. اے محبوب میں تمہیں بنا کے دیکھوں تم بن کے دیکھو. اے محبوب میں تمہیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتا. جتنی مرضیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ وقت لگتا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے. بے شمار مرضیں پھیل گئی ہیں. کوئی کہتا ہے مناتے کیوں ہیں, کوئی کہتا ہے فائدہ کیوں ہے, فائدہ کیا ہے, کوئی کہتا ہے دلیل کیا ہے. میں کہتا ہوں یار, نبی کا جشن منانے کے لیے کسی صحیح حدیث کی ضرورت نہیں بلکہ صحیح دل کی ضرورت ہے. صحیح حدیث کی ضرورت نہیں بلکہ صحیح دل کی ضرورت پڑتی ہے. کیونکہ محبت اور عشق کی کچھ منازل ہوا کرتی. یہاں ہر بیٹھا ہوا نوجوان محبت کا لفظ سنتے ہی اپنے ذہنوں کو متوجہ کر لیتا ہے. سنیں, تم کیا جانتے ہو محبت کے بارے میں؟ محبت کے بارے میں جاننا ہے تو امام غزالی سے پوچھو, حضور تاج الشریعہ سے پوچھو, حضور اعلیٰ حضرت سے پوچھو, خواجہ غریب نواز سے پوچھو, غوث اعظم سے پوچھو. محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت اور عشق میں بڑا فرق. محبت اور عشق میں بڑا فرق. جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اپنا بھی خیال رہتا ہے اور محبوب کا بھی خیال رہتا ہے. لیکن جب عشق کسی کو کسی سے ہوتا ہے, جب عشق کسی کو کسی سے ہوتا ہے تو پھر اپنا خیال نہیں رہتا, صرف معشوق کا خیال رہتا ہے, صرف معشوق کا خیال رہتا ہے. اور جو عشق والی باتیں ہوتی ہیں ان پہ دلیلیں نہیں مانگا کرتے. پھر بھی یہ بیوقوف اتنے بڑے ہیں, ان کو دلیلیں دینا بہت ضروری ہوتا ہے, ورنہ ہمارے بھولا مسلمان کا ایمان لوٹ لیں گے. بہت بڑے لٹیرے ڈکیت, تو ان کو دلیلیں دینا بہت ضروری. حضرت توجہ چاہوں گا, صلح حدیبیہ کے موقع پر کون سا واقعہ ہے؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک طرف کافروں کے خیمے لگے ہوئے ہیں, ایک طرف عاشقوں کے خیمے لگے ہوئے ہیں. ان خیموں میں اور اس مجمع میں ججت صحابی رسول بھی ہیں, عشرہ مبشرہ بھی ہیں, عمر فاروق اعظم بھی ہیں, صدیق اکبر بھی ہیں, عثمان غنی بھی ہیں, مولا علی بھی ہیں, حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں, دیگر تمام صحابی رسول اس میں موجود. اور سنیں حال کیا ہے,
مجمع کا حال کیا ہے؟ کافروں نے اپنی طرف کا ایک آدمی بھیجا کہ جا کے چیک کر کے آؤ ادھر چل کیا رہا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ دیکھ کے تو آؤ، ہوتا نہیں جاسوسی کرواتے کہ ادھر کے لشکر میں کیا چل رہا ہے، دو لشکر، ایک لشکر کافروں کا ایک مسلمانوں کا، تو کافروں کے لشکر سے چلا ایک شخص دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کے لشکر میں کیا ہو رہا ہے، پہنچا، کیا دیکھتا ہے؟ نبی آخر الزمان ہے، نورانی چہرے والا ہے، آمینہ کا چاند ہے اور دیگر ستارے ہیں، آمینہ کا چاند ہے اور چاروں طرف ستارے ستارے صحابی ستاروں کی طرح حالہ بنا کے بیٹھے ہیں۔ جب نبی کوئی بات کہتے ہیں تو ایک دم یوں سنتے ہیں جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے، خاموشی سے سنتے، ہلتے نہیں۔ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو چھپٹ پڑتے ہیں، پہل کرتے ہیں کہ ہم کر لیں۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد نبی نے وضو کے لیے پانی منگایا۔ آپ وضو فرمانا شروع فرماتے ہیں، وضو کرنا شروع فرماتے ہیں، پانی کے قطرے ہاتھ میں لیتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتے ہیں، صحابہ اپنے ہاتھوں کو نیچے پھیلا دیتے ہیں۔ وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ نہیں گرنے چاہیے، یہ جو قطرے آ رہے ہیں یہ کوئی عام قطرے نہیں ہے، بلکہ نورانی چہرے والا ہے، نورانی بدن والا ہے، نورانی بدن سے نورانی قطرے ٹپک رہے ہیں۔ ان صحابہ ان قطروں کو اپنے ہاتھوں پہ روک لیتے ہیں، کوئی صحابی اپنے ماتھے پہ مل رہا ہے، کوئی چہرے پہ مل رہا ہے، کوئی سینے پہ مل رہا ہے۔ نبی کلی فرما رہے ہیں، صحابہ اس پانی کو اپنے ماتھے اور سینے پر مل رہے ہیں۔ نبی ناک مبارک میں پانی ڈال کے نیچے گرا رہے ہیں، صحابی رسول اسے اپنے ہاتھوں پہ روک کر اپنے ماتھے پہ رگڑ رہے ہیں، اپنے چہرے پہ مس کر رہے ہیں، اپنے سینوں پہ دھس کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، اے عاشقوں، اے صحابیوں، اے نبی کے جنتی صحابیوں، یہ کس کتاب میں لکھا؟ حضرت یہ عمل جو تم کر رہے ہو، نبی کے وضو کے قطروں کو سینے سے مل رہے ہو، نبی کے غسالے کو، نبی کے کلی مبارک کو، نبی کے تھوک مبارک کو، نبی کے ناک کی ریڑھ مبارک کو آپ اپنے چہروں پہ مل رہے ہو، یہ کہاں لکھا؟ جواب عالم تصور میں ملتا ہے، نادان محمد مجیب الرحمان، یہ عشق کی باتیں ہیں، اور عشق کی باتیں کتابوں میں نہیں بلکہ عاشقوں کے سینے میں۔ عشق کی باتیں کتابوں میں نہیں بلکہ عاشقوں کے سینے میں۔ برادران ملت اسلامیہ، برادران ملت اسلامیہ، توجہ حاضر آپ کی۔ تھکے تو نہیں آپ حضرات؟ نہیں تھکے تو ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں لبیک یا رسول اللہ، ذرا اونچا بولے لبیک یا رسول اللہ۔ آگے اور سننا چاہتے ہیں نا؟ اسٹوریج باقی ہے میموری میں؟ ہینگ تو نہیں ہوا؟ پکا اپڈیٹڈ فون لے کر آئے نا؟ میموری کو اپڈیٹ کر لیجئے تھوڑا سا۔ اگر کچھ جراثیم آپ کی میموری کو لگ چکے، حضرت جراثیم کو بھی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ پوچھتے نا کیا فائدہ ہے؟ فائدہ سناتے، فائدہ سننا چاہتے ہیں، یہ بزم لچانے بچانے کا کیا فائدہ؟ سوال کرتے کہتے ہمارے پاس قرآن موجود ہے ہدایت کے لیے، حدیث موجود ہے ہدایت کے لیے، پھر جلسے کیوں؟ کہیں جشن خواجہ غریب نواز منا رہے ہو، کہیں جشن عید میلاد النبی منا رہے ہو، کہیں جشن غوث الورا منا رہے ہو، کہیں جشن عمر فاروق اعظم منا رہے ہو، کہیں جشن مولا علی کائنات منا رہے ہو۔ سوال کرتے ہیں نا، کہتے اس سے کیا فائدہ؟ محترم کیوں کھڑے ہو گئے؟ بات پسند نہیں آئی کیا؟ ذرا سن لے یار، اشاروں میں بات کر لیا کریں، مجمع سے کھڑے نہ ہوا کریں۔ میں زبردستی سنانے کا عادی نہیں ہوں۔ ایک مولانا صاحب تھے، زبردستی سنایا کرتے تھے، ان کی عادت تھی جب تقریر کرنے کہیں جایا کرتے تھے نا تو ایک ٹافی رکھتے تھے، تقریر شروع کرتے تھے تو ٹافی کو منہ میں رکھ لیتے تھے، جتنی دیر ٹافی چلتی تھی اتنی ہی دیر تقریر چلتی تھی، ٹافی ختم تقریر ختم، ٹافی ختم تقریر ختم۔ ایک دن جلسے میں گئے، صدری کا بٹن ٹوٹ گیا، جس پاکٹ میں ٹافی رکھی ہوئی تھی اسی میں بٹن ڈال لیا۔ اسٹیج پہ بیٹھے، کرسی خطابت پہ وراجمان ہوئے، آغاز کیا، چپکے سے ہاتھ ڈالا، ٹافی کو نکالا، جیب منہ میں رکھ لیا، تقریر شروع ہو گئی۔ ٹافی منہ میں آ گئی تو تقریر شروع ہو گئی۔
1 گھنٹہ ہو گیا, 2 گھنٹے ہو گئے, آج ٹافی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. سنیں بھاگنے والے سنیں, ٹافی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. 3 گھنٹے ہو گئے, 4 مجمع جانے لگا, اٹھ کے لوگ جانے لگے, یک ایک بعد دیگر سب چلے گئے, صرف ایک آدمی بچا. صرف ایک آدمی بچا. تو سوچا یار آج ٹافی ختم کیوں نہیں ہو رہی, کیوں نہ چیک کیا جائے. نکالا منہ سے تو کیا دیکھا, رکھ تیری یہ تو ٹافی نہیں بٹن آ گیا. اب سنیں مسکرانا آپ کو, یہاں مسکرانے والی بات تو بھی میں نے عرض نہیں کی. کہا یہ تو بٹن ہے, بٹن کو رکھا. مجمع جا چکا تھا, ایک لوتا شخص بیٹھا تھا. کہا جب سب چلے گئے تم کیوں بیٹھے ہو, تمہیں بھی چلے جانا چاہیے تھا. وہ پیار سے عرض کرتا ہے مولانا صاحب جاؤں چٹیا پر تو بیٹھا ہو وہ ہمار ہوئے, اٹھ جاؤ تو لے لی چلے. سمجھ رہے ہیں نا. تو اس طریقے سے زبردستی نہیں سننا, محبت حاضر ہے, توجہ حاضر ہے, بیدار گفتگو کرے آگے, کہیں یا رسول اللہ. مسکرا کے ریلیکس ہو گئے ہو تو بات کو آگے بڑھایا جائے, کیونکہ مسکرانا میرے نبی کی سنت ہے. کہتے ہیں کیا فائدہ, کیا فائدہ, قرآن اور حدیث موجود ہے, اس کے باوجود کہیں جشن عید میلاد النبی کرتے ہو, کہیں جشن غوث الورا مناتے ہو, کہیں جشن خواجہ غریب نواز مناتے ہو, کہیں جشن سید سالار مسعود غازی مناتے ہو, کہیں جشن عمر فاروق اعظم مناتے ہو. ہر مہینے جگہ جگہ اور جشن کرتے ہو, جگہ جگہ جشن کرتے ہو, طرح طرح ناموں سے جشن کرتے ہو. کیوں, کیا قرآن اور حدیث کافی نہیں؟ میں نے کہا بالکل کافی ہے حضرت, لیکن اس کے لیے جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے والا ہے. اب 40 دن میں قرآن اور حدیث تو نہیں سکھائی جا سکتی نا. 3 دن کے چلے میں قرآن اور حدیث کی تحقیق تو نہیں بتائی جا سکتی نا. 17-18 سال مدرسے میں ماتھے اور پیشانی کو رگڑنا پڑتا ہے, اپنے جسم کو کھپانا پڑتا ہے 17-18 سال تک, تب کہیں تھوڑی بہت قرآن اور حدیث کی سمجھ ملتی ہے. آپ سمجھتے ہو کہ 40 دن میں مل جائے گی, عام نہیں. قرآن اور حدیث سمجھنا اور سمجھانا سب کے بس کی بات. تو جب سب سمجھ نہیں سکتے تو سب اس سے ہدایت کیسے پائیں گے؟ تو ضروری ہے کیوں نہ کچھ ایسے پروگرام بھی کیے جائیں جہاں قرآن اور حدیث کو سمجھایا جائے. جو قرآن اور حدیث کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں ان کا صحیح علاج کیا جائے, صحیح آپریشن کیا جائے, ہے نا. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سے مجمع ڈسٹرب ہوتا ہے, توجہ آپ کی طرف چلی جاتی ہے. ماشاءاللہ بڑا لذیذ کام کر رہے ہیں آپ, لیکن تھوڑی دیر رک جائیں. اگر ابھی میں عشق مصطفیٰ کا جام پلا رہا ہوں اور آپ دوسرے جام کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اپنی توجہ کو ادھر رکھیں, تھوڑی دیر کے لیے تقریر سن لیں, جو ضروری باتیں 15 منٹ اور سن لیں, برداشت کر سکتے ہیں 15 منٹ, اس کے بعد ختم ہے. دیکھو منڈی ہل رہی ہے, مس کال آ رہی ہے, مطلب مکمل جلدی کرنا ہے. تھوڑا توجہ کو حاضر رکھیں حضرات, توجہ حاضر ہے, بات کو آگے بڑھایا جائے. دیکھو آپ لوگ اگر توجہ نہ دو, وہ ایک بندہ سب پر توجہ دے لے گا کہ کس کو ہمیں دینا ہے, کس کو دے چکا ہو. اس کی ذمہ داری ہے, وہ انصاف کرے گا. آپ تھوڑی دیر کے لیے میری طرف توجہ کر لیں. اور اے بچوں, بیٹا خاموش ہو جاؤ, تھوڑی دیر کے لیے سن لو. ہو سکتا ہے تمہیں بھی آگے فائدہ ملے, اور ہو سکتا نہیں. انشاءاللہ اگر آپ نے بات کو سمجھ لیا تو زندگی میں آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا. سنیں, کیونکہ آج عام طور سے حضرت لوگ ڈائریکٹلی عقیدے کو چھینتے ہیں, ایمان کو چھین لیتے ہیں اور کہتے ہیں اعمال کرو, نماز پڑھو, روزے رکھو, زکات. حضرت عمل بعد میں ہے, عمل بعد میں ہے, ایمان پہلے. عمل بعد میں ہے, ایمان. میں یوں ہی نہیں بتا رہا, یوں ہی نہیں عرض کر رہا. بیٹا کیا نام ہے تمہارا, کیا نام ہے بیٹا؟ کھڑے ہو ذرا بیٹا, کھڑے ہو جاؤ. بابو اسٹیج پہ بلاؤ اس بچے کو, اس کو چڑھاؤ اسٹیج پہ, آپ کی ذمہ داری, چڑھائیے اس کو اسٹیج پہ. ماشاءاللہ بڑا پیارا بچہ ہے. کیا نام ہے بابو؟ ذیشان. ماشاءاللہ نام ہی ذیشان ہے یار, اس کی شان کیا ہوگی؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا تھا اس سے سمجھے آپ حضرات.
جو یہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں نماز تو پڑھتے ہو، ایمان ایمان کی باتیں کرتے ہو. کتنے سال کا ہوگا یہ بابو؟ کتنے سال کا ہو؟ 8 سال کا. مجھے نہیں لگتا کہ 8 سال مکمل ہے، ہو سکتا کم ہی ہو اس سے. ٹھیک ہے بچہ ہے، لیکن چلو 8 سال کا ہی مان لیتے ہیں. ابھی اس پر داڑھی رکھنا فرض ہے، لیکن مسلمان ہے، ایمان ہے نا اس کے پاس. داڑھی رکھنا فرض نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. نماز پڑھ ایمان ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، اس پر نماز پڑھنا فرض. ابھی 10 سال کا مکمل نہیں ہوا، ابھی 10 سال کا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. نماز 10 سال کے بعد فرض. شریعت کے احکام 10 سال کے بعد لاگو ہوتے ہیں، لیکن نبی کا غلام بننے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی پیدا ہو، ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی پیدا ہو اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کے دوسرے کان میں اقامت کہی جائے. تو کیا لگا، کیا نوٹس کیا؟ عمل بعد میں ہے، ایمان. اللہ سلامت رکھے بیٹے. سمجھ گئے آپ کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ اشارے سے بات کو سمجھیے گا. عمل بعد میں ہے، نماز بعد میں پڑھے گا، ایمان پہلے ہے. روزہ بعد میں رکھے گا، بتا لیجیے بچے کو، روزہ بعد میں رکھے گا لیکن ایمان پہلے ہے. پتا کیا چلا؟ عمل کہہ کے قوم کو گمراہ نہ کرو، پہلے عقیدے کو مضبوط کرو، تب تو آپ کی نمازیں صحیح ہوں. نمازیں اسی کی صحیح ہوا کرتی ہیں جس کے پاس ایمان سلامت ہوا کرتا ہے. کوئی اگر چٹیا والا دھاگے والا اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے نماز پڑھنا شروع کر دے، اس کی نماز ہو جائے گی. کوئی چوٹی والا ٹیکے والا نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں کہو گے؟ بھیا وہ کلمہ نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں ہے. تو یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. عمل ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ایمان ضروری ہے. کہتے ہو کیا فائدہ؟ جگہ جگہ جشن مناتے ہو، کیا فائدہ؟ ابھی کورونا گزرانا، سب نے یہ دور دیکھا ہوگا. سرکاری ہاسپٹل بھی تھے، پرائیویٹ ہاسپٹل بھی تھے، لوگ پریشان بھی تھے. ٹھیک ہے، سرکاری ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل ہونے کے باوجود جگہ جگہ کیمپ لگائے گئے. مدرسوں کو، اسکولوں کو، مسجدوں کو ہاسپٹل میں کنورٹ کیا. مسجدیں میں ہاسپٹل والی بیڈیں لگائی گئی، مدرسوں کو ہاسپٹل میں بدلا گیا، اسکولوں کو ہاسپٹل میں بدلا گیا، جگہ جگہ کیمپ لگایا گیا. یہ بھی کہتے ہیں نا قرآن اور حدیث کے ہونے کے باوجود یہ جشن کیوں؟ میں کہتا ہوں، میں سیم سوال کروں گا. اے حکومت ہندوستان، سنیں، اے حکومت ہندوستان، سرکاری ہاسپٹل پرائیویٹ ہاسپٹل موجود تھے، اس کے باوجود جگہ جگہ کیمپ کیوں لگائے؟ جگہ جگہ اسکولوں کو، کالجوں کو، مدرسوں کو، مسجدوں کو تو نے ہاسپٹل میں کیوں کنورٹ کیا؟ ہم بیمار ہوتے، کورونا سے لاحق ہوتے، کورونا اگر ہمیں لگ جاتا، ہم سرکاری ہاسپٹلوں میں علاج کروا لیتے، پرائیویٹ ہاسپٹل تھے ان میں علاج کروا لیتے، بے شمار ہاسپٹل تھے. کیا یہ ہاسپٹل ہمارے لیے کافی نہیں تھے، ہمارے علاج کے لیے کافی نہیں تھے کہ تم نے جگہ جگہ کیمپ لگا دیے، جگہ جگہ تم نے اسکول، مدرسے، مسجدوں کو ہاسپٹل بنا دیا؟ کیا کافی نہیں تھے؟ جواب سنیں، حکومت ہندوستان کی طرف سے جواب ملتا ہے، اے مجیب الرحمان، جب کورونا وائرس حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگا، حد سے زیادہ بڑھنے لگا، حد سے زیادہ آگے نکلنے لگا، ہمیں پتا چل گیا کہ صرف ہاسپٹلوں سے اس پر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، صرف ہاسپٹلوں میں رہ کر اس کا علاج ممکن نہیں ہے. اس لیے جگہ جگہ کیمپ لگاؤ، جگہ جگہ کیمپ لگاؤ. کبھی مدرسے کو ہاسپٹل بناؤ، کبھی مسجد کو ہاسپٹل بناؤ، کبھی اسکول کو ہاسپٹل بناؤ، کبھی کالج کو ہاسپٹل بناؤ، کبھی ہاسٹل کو ہاسپٹل بناؤ. جگہ جگہ کیمپ لگاؤ، ہاسپٹل بناؤ، تاکہ اس وائرس کو ختم کیا جا سکے، اس وائرس پہ قابو پایا جا سکے. برادران ملت اسلامیہ، سیم فنڈا ہے. جب وہابیت کے جراثیم حد سے آگے نکلنے لگے، جب
یہودیت کے جراثیم حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگے، جب ایمان کے لٹیرے والے، جب ایمان کے لٹیروں کے وائرس حد سے زیادہ بڑھنے لگے، ہمیں پتہ چل گیا کہ صرف قرآن اور حدیث پڑھا کر ہم ان وائرس کو ختم نہیں کر سکتے، ہم صرف درسگاہوں میں بیٹھ کر ان کو ختم نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسی منچ ہونا چاہیے جہاں قرآن و حدیث کی تفسیر بیان کیا جائے، کوئی ایسا منچ ہونا چاہیے، منبر رسول کو قائم کیا جائے جہاں قرآن و حدیث کی تفسیر بیان کیا جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، وہاں جگہ جگہ کیمپ لگائے گئے تھے تاکہ آپ کو وائرس سے بچایا جا سکے، آپ کی جان کی حفاظت کیا جا سکے۔ یہاں جگہ جگہ قرآن اور حدیث ہونے کے باوجود کہیں جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، کہیں جشن خواجہ غریب نواز منایا جا رہا ہے، کہیں جشن غوث الورا منایا جا رہا ہے، کہیں سید سالار مسعود غازی کا عرس منایا جا رہا ہے، کہیں سید شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ یہ جشن کیوں؟ میں نے کہا سن، وہاں جان کا خطرہ تھا، اس لیے جگہ جگہ کیمپ اور ہاسپٹل بنائے گئے تھے۔ یہاں ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے جگہ جگہ یہ جلوس اور جشن منائے جائیں گے۔ سنو، وہاں جان کا خطرہ تھا اور یہاں ایمان کا خطرہ۔ اچھا ماشاءاللہ، وہاں جان کا خطرہ تھا اور یہاں ایمان کا خطرہ ہے۔ جب جان بچانی ہوئی تو جگہ جگہ کیمپ لگائے، جب ایمان بچانا ہوگا تو کبھی جشن خواجہ غریب نواز منائیں گے، کبھی جشن غوث الورا منائیں گے، کبھی جشن عید میلاد النبی منائیں گے نا۔ اور ہم کیا منائیں گے یار، ہم تو اعلیٰ حضرت کے غلام ہیں، ان کے دامن کو پکڑ کے عرض کرتے رہیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اچھا، میں آیت کی بات مکمل کروں، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، پڑھنے والے حضرات اور بھی ہیں، تو ناطقہ اور شاعر بیٹھے ہوئے ہیں شعراء، ان کو آپ کو سماعت کرنا ہے تو ان کے لیے مجھے وقت بھی چھوڑنا، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔ میں نے عرض کیا تھا، جو آیت پڑھی تھی وہ یاد ہے آپ کی؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے، میں نے کہا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ جب اللہ تعالیٰ نے نور کی آمد کا تذکرہ کیا تو ساتھ میں کتاب کا بھی ذکر کیا۔ یہ کتاب کون ہے؟ وہی کتاب ہے جسے قرآن پاک کہتے ہیں، سب کا ماننا ہے، اعتراض کسی کا ہے نہیں۔ میں نے کہا اے مولا، جب تجھے کتاب کے آنے کا تذکرہ کرنا ہوا اور نبی کے نور کے آنے کا تذکرہ کرنا ہوا تو اس کو علیحدہ آیت میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے، ایک ہی آیت میں کیوں رکھا؟ یہ دو جز ہے، ایک نبی کے آنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایک قرآن کے آنے کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن ایک ہی آیت میں ہو رہا ہے، ایک ساتھ آنے کا تذکرہ، ایک ساتھ رب کائنات بیان فرما رہا ہے۔ میں نے کہا ایسا کیوں؟ میں نے کہا ایسا کیوں؟ ایک ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ الگ الگ بیان کیا جا سکتا تھا۔ عالم تصور میں جواب ملتا ہے، اے نادان محمد مجیب الرحمن، تجھے پتا نہیں ہے جب میرے نبی کی آمد ہوئی اس وقت دنیا تاریکی میں مبتلا ہے، گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکی تھی، گناہوں کے اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا تھا، کوئی بیٹا اپنی بیوہ ماں کو بازار میں لے جا کر بیچ رہا تھا، کوئی بیٹا اپنے باپ کو مار رہا تھا، کوئی باپ اپنے بیٹے کو مار رہا تھا، کوئی شراب میں مبتلا تھا، کوئی زناکاری میں مبتلا تھا، کوئی گناہ میں مبتلا تھا، طرح طرح کے گناہوں کے اندھیرے میں موجود تھے۔ رب کائنات عالم تصور میں فرماتا ہے، اگر میں کتاب کو علیحدہ بھیجتا، نبی کو علیحدہ بھیجتا تو کتاب کو یہ اندھیرے میں پڑھتے کیسے؟ کتاب کو اندھیرے میں پڑھتے کیسے؟ ساتھ میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ کتاب اور نور ایک ساتھ آیا ہے، کتاب اور نور ایک ساتھ آیا ہے۔ اب کتاب کو پڑھنے کے لیے میں روشنی بھی بھیج رہا ہوں۔ برادران
داران ملت اسلامیہ اس نور محمدی کی روشنی میں کتاب کو پڑھتے رہو، ہدایتیں پاتے رہو، چمکتے رہو اور چمکاتے رہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ کیا کہہ دیا اعلیٰ حضرت نے؟ واہ 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 مصرع ثانی تھوڑا مشکل ہے، توجہ چاہوں گا حضرت۔ اعلیٰ حضرت کا علمی مقام دیکھیں، واہ واہ اعلیٰ حضرت کا علمی مقام دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے، سب، کوئی بچا کوئی بچا؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی۔ What is this? کیا ہے؟ مجھے چمکا دے، سب کو چمکا رہے، مجھے بھی چمکا دے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا علمی مقام دیکھیں، یہ کام تو سورج بھی کر سکتا ہے، باہر سے تو مجھے سورج بھی چمکا سکتا ہے، باہر سے تو مجھے چاند بھی چمکا سکتا ہے، یہ لائٹ، یہ روشنی کمکمے باہر سے چمکانے والے تو یہ بھی ہیں۔ اب کیا نبی کے نور کا مقام اس سے نیچے رکھا جائے گا؟ نہیں، نبی کے نور کا مقام تو سب سے اوپر رکھا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کا علمی مقام دیکھیں، ایسی جگہ روشنی پہنچانی ہے جہاں دنیا کی کوئی روشنی کام نہ کرتی ہو، جہاں دنیا کی کوئی روشنی پہنچ نہ سکتی ہو، اوپر سے تو ہر کوئی چمکاتا ہے۔ اے نور والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ واہ 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 برادران ملت اسلامیہ، وہ نور ہمارے درمیان آیا اور اسی کے آنے کی خوشی نہیں مناتے، اسی کے آنے کی خوشی نہیں مناتے۔ اچھا، بڑی ہی دوغلی قوم ہے، بڑی ہی دو منہی قوم ہے۔ آپ کہو گے مولانا صاحب کیسے کہہ دیتے ہو یار؟ کیا کوئی ثبوت ہے، دلیل ہے؟ کیسے کہا؟ ایک منٹ کے لیے توجہ دوبارہ میری طرف کریں گے، ایک منٹ کے لیے سنیں۔ جس کے آنے کا تذکرہ کرنا چاہیے اس کے آنے کا تذکرہ نہیں کرتے۔ 2020 میں، کون سا سن؟ 2000، ذرا اونچا بولے، 2020 میں 17 ستمبر کو نظام الدین اولیاء، نظام الدین میں جہاں ان بد عقیدوں کا گڑھ مرکز بنا رکھا ہے، اس مرکز میں، اس گڑھ میں 17 ستمبر 2020 کو مودی جی کا جنم دن منایا گیا۔ کیا منایا گیا؟ جنم دن منایا گیا، باقاعدہ کیک کاٹا گیا، عمر کی لمبے ہونے کی دعائیں کی گئی، بہت کچھ کیا گیا۔ میں اس کے خلاف نہیں، کرو بھائی، ہمارے دیش کے پردھان منتری ہیں، کرو، مناؤ ان کا جنم دن، مناؤ، منا رہے ہو تو۔ لیکن جب مودی جی کا جنم منانا ہوا تب تم نے حوالے تلاش نہیں کیے، تب تم نے اپنے گھر میں اپنے علماء کو بلا کے مودی جی کا پیدائش کا دن منایا، اور جب بات آئی میرے نبی کے پیدائش کے دن کی خوشی منانے کی تو حوالے مانگتے ہو، تب دلیلیں مانگتے ہو۔ اے بدبختو سنو، مناتے تم بھی ہو، مناتے ہم بھی ہیں، فرق صرف اتنا ہے تم ان کا مناتے ہو جو تمہارے یہاں بھی کام نہیں آتے، ہم ان کا مناتے ہیں جو یہاں بھی کام آئیں گے اور کل بروز یہاں بھی کام آئیں گے اور وہاں بھی کام آئیں گے۔ مناتے تم بھی ہو، مناتے ہم بھی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں دوگلی کو۔ جب 15 اگست آتا ہے یا 26 جنوری آتی ہے، کہتے ہیں مہاتما گاندھی زندہ باد، مودی جی زندہ باد، یوگی جی زندہ باد، طرح طرح کے نعرے لگاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا مت لگاؤ بھائی، خوب زندہ باد کرو، لگاؤ، میں اس کے مخالف نہیں ہوں بھائی، ہندوستان کے عظیم لوگ ہیں، لگاؤ نعرہ۔ لیکن تم جب مہاتما گاندھی زندہ باد کہتے ہو اور جب بات آتی ہے یا رسول اللہ زندہ باد کہنے کی تو تم کیوں نہیں کہتے؟
واہ جب بات یا رسول اللہ کی آتی ہے تو تم کیوں دلیلیں تلاش کرتے ہو؟ جب بات دنیا داروں کی آئے تو تم حوالے تلاش نہیں کرتے، دلیلیں تلاش نہیں کرتے، لیکن جب بات نبی آخر الزماں کی آئے، جب بات اس ذات کی آئے جس کے صدقے میں ہمیں جان ملی، ایمان ملا، اولاد ملی، سب کچھ اسی نبی کے صدقے میں ملا، جب بات اس کی آئے تب تم حوالے تلاش کرتے ہو۔ اس کو دوگلا پن نہ کہیں تو کیا کہیں؟ اس کو دوگلا پن نہ کہیں تو کیا کہیں؟ میں قائل نہیں ہوں کہ کسی کو برا بلا کہا جائے، لیکن اگر سڑے ہوئے کھانے کو ہم سڑا نہ بولیں گے، آپ کھا لیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ کو خراب کھانے سے بچانا ہے۔ کھانا اور پیخانے میں فرق کیا ہے اس کو آپ کو جاننا ضروری ہے۔ کھانا اور پیخانہ برابر، کھانا اور پیخانہ برابر نہیں ہے، یہی فرق ہے ان میں۔ ارے یار میں کہتا ایک اور مثال دیتا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں، بس آخری مثال سمجھے ہم کیوں مناتے ہیں۔ صدیوں تک ہمارا یہ ملک ہے، ملک ہندوستان، جس پر ہماری جانیں قربان، ہمارا یہ بھارت جس پر ہم ہر وقت جان لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، جب تک زندہ رہتے ہیں اسی سے پانی نکال کے وضو کرتے ہیں، اور پانی نہ ملے تو اسی کی مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھتے ہیں، اسی مٹی پہ پیشانی رکھ کے اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، اور جب مرتے ہیں تو اسی زمین میں دفن ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان صدیوں تک انگریزوں کی قید میں رہا کہ نہیں رہا؟ صدیوں تک ان انگریزوں کی قید میں رہا، لیکن اے 1947 تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اے 1947 یہ وہ سال تھا جس سال ہمارے ملک ہندوستان کو آزادی ملی۔ 1947 15 اگست کو ہمارے ملک کو آزادی ملی، اس تاریخ کو ہم نے جشن منایا تھا، آج بھی منا رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے مناتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی آزادی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ یہ کہتے ہیں آج سے 1500 سال پہلے نبی پیدا ہوئے، تب کی خوشی آج تک منا رہے ہو، تب کی خوشی آج تک منا رہے ہو۔ ہم نے کہا 1947 میں دیش آزاد ہوا تھا، تم خوشی آج بھی کیوں منا رہے ہو؟ کہا میرا بھارت آزاد ہوا، میرا دیش آزاد ہوا۔ کہتا ہوں الحمدللہ یہ ہمارا بھی دیش ہے، ہم بھی خوشی مناتے ہیں، ہم بھی 15 اگست کا جلوس بڑی دھوم دھام سے نکالتے ہیں، لیکن ہم یہ جلوس بھی منائیں گے جس دن ہمارا بھارت آزاد ہوا، لیکن وہ جشن بھی منائیں گے جس دن ساری کائنات کو آزادی ملی، صرف ایک ملک کو آزادی نہ ملی بلکہ ماؤں کو بھی آزادی مل گئی، ان کے بیٹے انہیں بیچ دیا کرتے تھے، ماؤں کو اس سے آزادی مل گئی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو اس سے آزادی مل گئی، باپ کو مارا جاتا تھا، جوتے اور لاٹھی سے مارا جاتا تھا، ان ماں باپ کو آزادی مل گئی، اولادوں کو ان کے حقوق ملنے لگے، ان کو آزادی مل گئی۔ اے محترم سنے میرے جب نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو کسی ایک قوم کو، ایک ملک کو آزادی نہیں ملی بلکہ پوری کائنات کو آزادی ملی۔ سنو جب ایک ملک کے آزاد ہونے پر تم ہر سال جشن نکالتے ہو اور سال جلوس نکالتے ہو، تو جس کے صدقے میں ساری کائنات کو آزادی ملی ہے اس نبی کا بھی جشن نہیں مناؤ گے تو کس کیا مناؤ گے؟ برادران ملت اسلامیہ ہم تو کہتے رہیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ کم و بیش میں نے ساری چیزوں کا جواب آپ کو دے دیا ہے، پھر کبھی وقت ملا انشاءاللہ تو مزید گفتگو میں کروں گا اور مزید چیزیں بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ لوگ جو بولتے ہیں نا بدعت ہے، شرک ہے، حضرت دو جملے آ گئے بدعت اور شرک، اس کی وضاحت کر دوں۔ یہ جو بولتے نا بڑی لمبی زبان نکلتی ہے ان کی، اتنی لمبی زبان کی پانی چاٹ کے پی لیں، سمجھدار سمجھ جائیں گے چاٹ کے پانی کون پیتا ہے، اتنی لمبی زبان نکلتی ہے ان کی حضرت۔
ان کی اتنی لمبی زبان. شرک ہے بدعت. میں شرک کہتے کسے ہیں؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ ان گدھوں کو یہی نہیں معلوم. شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر لینا. واہ واہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کر دینا، اس کو شرک کہتے ہیں. اور ہم منا کیا رہے ہیں؟ پیدائش. اللہ تعالیٰ پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پیدا ہوا ہے؟ کبھی ہوگا؟ تو لم یلد ولم یولد ہے یار. اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے لم یلد ولم یولد. نہ وہ پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کبھی نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. وہ اس کی شان ہے. تو جب وہ لم یلد ولم یولد ہے تو پیدائش شرک کیسے ہو گئی؟ پیدائش شرک کیسے ہو گئی؟ محترم سنے، میں چیلنج کرتا ہوں، جشن عید میلاد النبی، نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا، منانا، یہ شرک نہیں بلکہ شرک سے بچاتا. جشن عید میلاد النبی شرک سے بچاتا ہے. بچاتا ہے. کیوں؟ برادران ملت اسلامیہ، پہلی کی قوم نے حضرت عزیر علیہ السلام سے ایک معجزہ دیکھا. کس سے؟ عزیر علیہ السلام سے ایک معجزہ. 100 سال تک آپ سوتے رہے، اس کے بعد آپ زندہ ہوئے. ایک معجزہ دیکھا، آپ کو خدا کہہ دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر دیا کرتے تھے. لوگوں نے معجزہ دیکھا، خدا کہنے لگے. حضرت مریم کو معاذ اللہ اللہ کی بیوی کہنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا معجزہ دیکھا، خدا کہنے لگے. لوگ نبیوں سے ایک ایک معجزہ دیکھتے تھے، خدا کہہ دیتے تھے میرا نبی تو سر سے پیر تک معجزہ بن کے آیا. کہیں لوگ خدا نہ کہہ دیں، اس لیے پیدائش مناتے رہو، اس لیے جشن عید میلاد النبی مناتے رہو تاکہ شرک سے بچتے رہو. برادران ملت اسلامیہ، جب جب نبی کی پیدائش کا تذکرہ کرتے رہو گے، پتہ چلتا رہے گا جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خدا ہے وہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. سنیں، شرک کا خطرہ تو انہیں ہے جو نہیں مناتے. ہم مناتے ہیں اور شرک سے ہمیں یہ منانا بچا لیا. برادران ملت اسلامیہ، بڑا کہتے ہیں شرک بدعت. شرک کی وضاحت ہو گئی بڑی مختصر میں، کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے. بدعت کا ایک جملہ ہے، اس کا جواب سنیں، بس انشاءاللہ اپنی جگہ میں لیتا ہوں. بدعت کی 4 قسمیں ہیں جناب. ان چاروں قسموں کو بھی پوچھا کریے نا. بدعتیں کیسی کیسی؟ ہر بدعت ناجائز نہیں ہے. اگر ہر بدعت کو ناجائز کہو گے تو جمعے کے دن جو پہلی اذان ہوتی ہے وہ بھی بدعت ہے. جمعے میں جو پہلی اذان ہوتی ہے نبی کے دور میں نہیں تھی. بدعت اسی کو کہتے ہیں نا جو نبی کے دور میں نہ ہو. یہ بدعت جو پہلی اذان ہے جمعے کی، نبی کے دور میں نہیں تھی، عمر فاروق اعظم کے دور میں. کیا فتویٰ لگاؤ گے عمر فاروق اعظم پر؟ بدعتی ہونے کا فتویٰ لگاؤ گے؟ تمہاری نسلوں کا نام نشانی قوم مٹا دے. لگا کے دکھاؤ فتویٰ حضرت عمر فاروق اعظم پر، دیگر صحابی رسول. اور سنیں، تراویح کی نماز میں قرآن پاک سنتے ہیں مولانا، 20 رکعت نماز تراویح، اس میں قرآن پاک سنتے ہیں، نبی کے دور میں نہیں. یہ بھی بدعت. لگاؤ فتویٰ. کیا پتہ چلا؟ ہر بدعت غلط نہیں ہے. بدعت سیاح الگ ہے، بدعت حسنہ الگ ہے. بدعت سیاح سے بچنا چاہیے، بدعت حسنہ کو کرنا چاہیے، کیونکہ بدعت حسنہ وہ ہے جس پر اجر و ثواب ملتا ہے، اور جو بدعت حسنہ کرتا ہے یا جو بدعت حسنہ کا آغاز کرتا ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، اور اس پر عمل کرنے والے نسلوں کو بھی ثواب ملتا ہے. برادران ملت اسلامیہ، طوفان نوح لانے کا کیا فائدہ؟ ایک قطرہ بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. ایک قطرہ بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. میری تقریر یہاں تمام ہوئی.
حضرت کا حکم تھا کہ 2 شعر نعت کے پڑھے، بس اس کے بعد اپنی جگہ لیتا ہوں، پڑھ کے جلدی سے اپنی جگہ لیتا ہوں. سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ کہیں ایک بار یا رسول اللہ. لذت نہیں آ رہی، ایک بار نبی پہ درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سنیں بھاگتے سماج. تقریر کی آواز بیٹھ چکی ہے، اب آپ کا ساتھ ضروری ہوگا. ایک شعر پڑھوں گا، اپنی جگہ لے لوں گا. دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر جان باقی ہے، تب میں دوسرے نگینوں کو آپ کے روبرو لاؤں. سنیں، کہیں یا رسول اللہ. بھاگتے سمت سب آپن جگئی بے مدینہ ہم ضرور جائیں بے. بھاگتے سمت سب آپن جگئی بے مدینہ ہم ضرور جائیں بے. ضرور جائیں بے، ضرور جائیں بے. ارے خاک طیبہ کا حاجی، خاک طیبہ کو سرما بنے بے مدینہ ہم ضرور. خاک طیبہ کا سرما بنے بے مدینہ ہم ضرور جائیں بے. سنیں، رحمت کے برکھا جگہ دن رات برسے، جھکرا کے دیکھے کھاتے من مور ترسے. رحمت کے برکھا جگہ دن رات برسے، جھکرا کے دیکھے کھاتے من مور ترسے. وہی برکھا آجی، وہی برکھا ماں ہم نہائے بے مدینہ ہم ضرور. وہی برکھا ماں ہم نہائے بے مدینہ ہم ضرور جائیں بے. آخری شعر پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد اپنی جگہ لوں گا. اور میں چاہتا ہوں اس آخری شعر پہ کوئی محفل سے کھڑا ہو کے نعرہ لگائے. شعر سنیے گا. شعر ہی ایسا ہے، ہم لوگ مدینہ میں جانے کی تمنا کرتے ہیں، وہاں مرنے کی تمنا کیا کرتے. کیوں؟ کہیں جبل نور باٹے، کہیں غار ہیرا. کہیں جبل نور باٹے، کہیں غار ہیرا. کہیں غار سود، کہیں آقا کا ڈیرا. کہیں غار سود، کہیں آقا کا ڈیرا. کہیں جبل نور، کہیں جبل نور باٹے، کہیں غار ہیرا. کہیں غار سود، کہیں آقا کا ڈیرا. خانقاہ کا، ہاں جی خانقاہ کا چکر لگئی بے مدینہ ہم ضرور. خانقاہ کا چکر لگئے بے مدینہ ہم ضرور جائیں بے. طیبہ سے دور رہ کر مشکل بدینا، سب کو بلا لو آقا شہر مدینہ. کہیں آمین. بس آخری شعر میں دعا کر کے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے، اللہ بھائی کو کروڑ پتی بنا دے. کہیں آمین. اب ایک بار اور آمین کہیے گا. آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ طیبہ سے دور
مشکل بجینا سب کو بلا لو آقا شہر مدینہ سب کو بلا لو آقا شہر مدینہ تہرے روزے پہ حاجی تہرے روزے پہ جھاڑو لگے بے مدینہ تہرے روزے پہ جھاڑو لگے بے مدینہ ضرور جیبے بھاگ کے سمت سب آپن جگے بے مدینہ ہم ضرور جیبے خاک طیبہ کا سرما بنے بے مدینہ ہم ضرور جیبے اور آپ نہیں سنو گے تو وہیں جا کر کے نعت سنے بے مدینہ ہم ضرور جیبے وہیں جا کر کے نعت سنے بے مدینہ ہم ضرور جیبے اشعار بہت ہے لیکن انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو گفتگو ہوگی اور اشعار کی سلسلہ جاری رہے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو بھی گفتگو ہوئی سب سے پہلے مجھے اس کے بعد آپ تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ کے نبی اور ان کی چھوٹی بڑی سنتوں سے عمل کرنے اس پر عمل کرنے اور اس سے محبت کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبھی حضرات کو کتاب ہدیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. خوب کسی نے چمن پھول چنی شاد رہی باغ بچاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے یاد طیبہ کی دلاتا ہے چلا جاتا ہے غم میری بزم میں آتا ہے چلا جاتا ہے.